بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، میں آج آپ کے سامنے معزز خواتین کے تعلق سے وعظ و نصیحت کرنے کے سلسلے میں کہ رمضان مبارک قریب ہے۔ آج دشمنان اسلام مسلمان عورت کے اخلاق کو خراب کرنے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کہیں آزادی کے نام پر تو کہیں دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، اور کہیں بے پردگی اور سیر و تفریح کے نام پر، کہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے دل فریب نعروں کی بنیاد بنا کر۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے خلاف سازش ہے۔ عورتوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کافر لوگ اللہ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت و قوت کے سامنے ان کی چالیں ناکام ہو کر رہیں گی۔ میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی اصلاح کی طرف پوری طرح سے توجہ دیں، کیونکہ ایک خاتون کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پورے معاشرے کی اصلاح کی ضامن ہوتی ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں رمضان المبارک کی راتوں میں خیر و برکت کے حاصل کرنے اور نماز تراویح کی ادائیگی اور مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہونے کی غرض سے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ مساجد میں حاضر ہوتی ہیں۔ خواتین کے اسی جوش خروش اور جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں ان کے لیے مختصر احکام اور دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہماری دانش میں احکام و آداب سکھانے کے لیے یہ ایک نہایت ہی عمدہ موقع ہے۔ ہم عورتوں کے لیے پروگرام بنائیں کہ جس سے ان کے تمام احکام و مسائل رمضان کے تعلق سے معلومات ہوں، اور عبادات ہر روز نماز عشاء کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف تیاری کرنے اور عبادت کے لیے تیار ہونے کے لیے اللہ تبارک العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات میں قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو خصوصاً رمضان سے متعلق بطور خاص ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کا آج کل ہمارے گھروں میں رواج پایا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ رمضان مبارک کا استقبال کس طرح سے ہم کریں؟ خواتین تو مسلمانوں کے لیے عبادت کے موسموں میں بے پرواہی برتنا درست نہیں، بلکہ اسے عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، خواتین کو اور سب کو، اور ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سورہ مطففین آیت نمبر 26۔ رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے، اور یعنی آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اولو العزم و سلف صالحین عبادات کے دنوں کو غنیمت سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، اور ہمارے لیے سلف صالحین اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے رمضان کا استقبال صحیح طریقے سے کریں، جو کہ سال میں عبادات کا عظیم موسم آیا ہے۔ نمبر 1، خوشی اور جوش و خروش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان مبارک کی آمد کو یوں بشارت دیا کرتے تھے، جاءکم شہر رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ فیہ ینزل الرحمۃ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور گناہوں کو مٹاتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور تمہارے جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی کر کے دکھلاؤ،
اور جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور خالی ہو گیا وہ انتہائی بدبخت اور بدنصیب اور بہت ہی برا انسان ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، بشارت سننے والوں کے اندر خوشی اور سرور پیدا کرنے کا نام ہے، اور رمضان مبارک جو بھلائیوں کا موسم ہے اس کے قریب آنے کی خبر مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوشخبری اور سرور و خوشی اور جوش و جذبے کا موقع ہے جو اہل ایمان ہیں۔ نمبر 2، دعائے استقبال رمضان۔ خواتین کو اس دعا کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ اس حال میں میسر کرے کہ وہ صحت و عافیت کے ساتھ ہوں، تاکہ وہ پوری نشاط اور حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا صیام، قیام اور ذکر اور اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت۔ کتنے لوگ ہمارے بہنوں کے سامنے ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے کرتے اس کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور خاص طور پر یہ رمضان کا جو پچھلے رمضان کے مقابلے میں کورونا چل رہا ہے، اور بہت سارے خواتین اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی زندگیاں، ان کی تمنائیں اور ان کے سارے سب کچھ ختم ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے، اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ احکام رمضان کا علم حاصل کرنا۔ تمام انسانوں پر رمضان کے احکام کا سیکھنا ان ضروری علوم میں سے جن سے آراستہ ہونا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، جبکہ ان سے ناواقف اور بے بہرہ کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں۔ علامہ ابن عبد البر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعض علوم فرض عین ہیں، یعنی ہر شخص پر فرض ہے، اور بعض علوم فرض کفایہ ہیں، یعنی اگر کسی ایک شخص نے بھی اسے حاصل کر لیا تو اس کی جگہ دوسرے تمام لوگوں سے اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کون سے علوم فرض عین ہیں اور کون سے علوم فرض کفایہ ہیں، اس سلسلے میں ان کا اختلاف ہے۔ تاہم ہر اس چیز کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے جس سے ناواقفیت انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر چند ضروری احکام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر، اس لیے روزے دار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں اس کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے، جیسا کہ جامع العلوم والحکم، جامع العلم والفضل ہی کے اندر بیان کیا ہے۔ اس لیے مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اس مہینے کے جن احکام کی معرفت ان کے لیے ضروری ہے ان سے متعلق دستیاب مفید کتابوں کا مطالعہ کریں اور بیانوں کو سنیں، اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں میں سے جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی احکام سکھانے کی کوشش کریں جن پر وہ اجر عظیم کے مستحق قرار پائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی اور رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا اجر میں ایسے ہی ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی بھلائی کرتا ہے، دین کی کوئی بات کسی ہم پہنچاتے ہیں تو ہمیں بھی عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کا استقبال۔ رمضان سے بھرپور استفادے کے لیے عزم اور حوصلہ اور منصوبہ بندی ضروری ہے۔ یہ کے بعد دیگر متعدد رمضان گزرتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مسلم بہنیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک روزہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، جس طرح روزے پہلی امتوں پر فرض تھا تم پر بھی اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد ہے کہ آدمی متقی بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ سے قریب ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، اس لیے روزے فرض ہیں۔ اس لیے ایک مسلم خاتون کو اس مہینے میں جس چیز کے حصول کی خواہش ہونی چاہیے وہ تقوی ہے۔ کیا ہمارے مسلم خواتین اس شرف تقوی کے حصول کے لیے جس کی بدولت وہ متقین کی صف میں شامل ہو سکتی ہیں، آپ نے غور کیا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان میں کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
استفادہ کرنے والے اور تقوی والوں میں شامل ہونے کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے، بالکل پروگرام بنائیں اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اپنے گھر کے کام کاج میں، افطار کے پروگراموں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو سمیٹ کر رمضان کے اندر ناشتہ، دوپہر کا کھانا یہ سب نہیں رہتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آدمی تھوڑا آرام بھی کرے، اور افطار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنے افطار میں ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے، اور رمضان کی تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے رمضان کی تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اس پروگرام کو تحت اپنے آپ کو منظم کریں تو یہ بہت زیادہ رمضان اپنی زندگی میں ایک پہلا اور ایسا انوکھا رمضان بنا سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے لیے آسان فرمائے، اور ہر طرح کی مشکلات اور آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ میں رمضان کو صحیح طور پر پلان کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات، رمضان سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر لیں، اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے فاتحہ، نیاز یا درگاہ، بابا، تعویذ، گنڈا، ان تمام سے توبہ کریں، اور گھر کو پاک صاف رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔